بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ نیا باب شروع ہو رہا ہے اور عنوان ہے باب کا کتاب الاطعمۃ والاشربہ، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کا جو ہے باب ہے۔ اطعمہ اور اشربہ، اطعمہ یعنی جس کا تعلق کھانے سے اور اشربہ جس کا تعلق پینے سے ہو۔ اچھا، یہاں پہ دو فصلیں ہیں، ایک میں حیوان کے متعلق گفتگو کریں گے اور دوسری فصل میں غیر حیوان کے متعلق گفتگو ہوگی کہ حیوانات میں سے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کھانا پینا انسان کے لیے جائز ہیں اور کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کھانا پینا جائز نہیں ہیں۔ حیوانات کی دو کیٹیگری بنتی ہیں، ایک جس کو ہم اپنی زبان میں جانور کہتے ہیں اور ایک کو ہم کیا کہتے ہیں، پرندہ کہتے ہیں۔ پھر جانور کی دو کیٹیگری بنتی ہیں کہ ایک جو ہے وہ خشکی کے جانور اور ایک کیا ہے وہ سمندر کے جانور۔ تو جانوروں اور پرندوں کی یعنی ابھی بحث ہوگی۔ اس جانوروں اور پرندوں کی بحث کے بعد یہ ایک کلی بحث کریں گے کہ جانوروں اور پرندوں کے علاوہ کون سی ایسے مشروبات ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کھانے پینے کی کہ جو حرام قرار دی گئی ہیں اور جس کا کھانا کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اچھا، الفصل الاول فی الحیوان، پہلی فصل حیوان میں ہے اور حیوان کی تین قسمیں کی جاتی ہیں۔ پہلا جو ہے وہ حیوان البحر ہے۔ باہر سے مراد فقط سمندر نہیں ہے، دریا اور پانی مطلقاً کیا یہ چیز مراد ہے، یعنی جو جانور جو ہے وہ پانی میں کیا ہے زندگی گزارتے ہیں۔ لا یحل من حیوان البحر الا السمک، یہ قانون آ گیا کہ جو پانی والے جانور ہیں ان میں سے کچھ بھی حلال نہیں ہے سوائے کہ اس کے جی مچھلی کے۔ مچھلی کیا ہے جی، حلال ہے۔ فَيَحْرُمُ غَيْرُهُ من انواع حیوانہ، یعنی من حیوان البحر، غیرہ یعنی مچھلی کے علاوہ جتنی بھی جو ہے وہ باہر سمندر کی حیوانات کی انواع ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں، حرام ہیں۔ حتی المسمی باسم ما یؤکل من حیوان البحر، من حیوان البر، حتیٰ کہ وہ چیز کہ جسے نام دیا گیا ہے باسم ما، ایسی چیز کا نام دیا گیا ہے کہ ما یؤکل، ما یؤکل یعنی حلال جانور، کہ جو حلال جانور ہے، اور من حیوان البر وہ خشکی کے کیا جانوروں میں سے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کا بقر ہی و فرس ہی، جیسے دو نام ہیں بقر البحر اور فرس البحر۔ بقر البحر یعنی اسے کیا کہتے ہیں، دریائی گائے، ٹھیک ہے، اور فرس البحر یعنی دریائی گھوڑا۔ تو دریائی گھوڑا اور دریائی گائے، تو اگر یہ دریائی گائے اور دریائی گھوڑا نہ ہو، خشکی کی گائے ہو اور خشکی کا گھوڑا ہو، تو یہ کیا ہوتی ہے جی، وہ حلال کہلاتی ہے۔ تو نام اگرچہ اس کا کیا بن گیا، دریائی گائے بن گیا یا دریائی گھوڑا بن گیا، چونکہ یہ پانی کے اندر کیا یہ چیز رہتی ہے، تو اس سے یہ چیز کیا حلال نہیں ہو جاتی۔ یعنی حتی المسمی، حتیٰ کہ وہ کہ جسے نام رکھا گیا ہو، جس کو نام دیا گیا ہو، ان خشکی کے جانوروں والا کہ جو خشکی کے جانور ہیں اور حلال ہے، وہی نام کیا اس کو دیا گیا ہو، پھر بھی کیا وہ حلال نہیں ہے۔ اچھا، وَقَضَا ما، اسی طریقے سے وہ پانی والے جانور کے ذا حیاتین کہ جس کی دو زندگیوں والے ہوتے ہیں۔ ذا حیاتین یعنی خشکی میں بھی وہ زندگی گزار سکتے ہیں اور پانی میں بھی زندگی گزار سکتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے، حرام ہو جائیں گے۔ ضفدع کا ضفدع، ضفدع مینڈک کو کہتے ہیں، اور سرطان جو ہے وہ کیکڑے کو کہتے ہیں، اور سلحفاۃ جو ہے وہ کچھوا کو کہتے ہیں۔ تو کیکڑا یہ یعنی خشکی بھی کہتے ہیں رہ سکتے ہیں یہ، اور کچھوا اور مینڈک کے متعلق تو واضح ہے کہ یہ دونوں جگہوں پہ کیا ہے، رہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، نام الطیور المسمی بطیور البحر، لیکن وہ پرندے کے جسے نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو پرندے ہیں وہ طیور البحر ہیں، ٹھیک ہے، دریائی پرندے ہیں، سمندری پرندے ہیں۔ من السابحۃ، سابحہ یعنی تیرنے والے، غائصہ یہ غوث سے ہے یعنی پانی کے اندر ڈبکی لگانے والے، وغیرہما اس کے علاوہ اور بھی کیا پرندے ہو گئے کہ جن کو ایک کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کون سے پرندے ہیں جی، دریائی کیا پرندے ہیں، یعنی وہ اکثر دریا کے اوپر رہتے ہیں، دریا کے کنارے پہ رہتے ہیں۔ تو یحل منہا ما یحل مثلھا من طیور البر، تو ان میں سے وہی پرندے حلال ہوں گے کہ جن کی مثل جو ہے وہ طیور البر یعنی خشکی کے جو پرندے ہیں وہ جس طریقے سے اسی کی طرح ہوتے ہیں تو وہ حلال ہوتے ہیں، تو یہ پرندے بھی کیا حلال ہو جائیں گے۔ پرندوں کا یہ حلال ہونے کا معیار بعد میں بیان کریں گے کہ جو شکاری نہ ہوں، درندے صفت کے نہ ہوں، اور بھی بہت سارے معیار۔
تو وہی معیار اگر ان پرندوں میں پایا جاتا ہے تو اگرچہ ان پرندوں کو یہ نام رکھ دیا گیا ہے کہ یہ خشکی کا پرندہ نہیں ہے، یہ دریائی پرندہ ہے، اور دریائی پرندہ یا سمندری پرندے سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے کہ جو سمندر کے کنارے پہ اور دریا کے کنارے پہ کیا ہے عام طور پہ کیا پائے جاتے ہیں، درختوں وغیرہ پہ اور جنگلوں میں اور خشکی کی جگہ پہ یہ کیا نہیں پائے جاتے۔ تو ان پرندوں میں پھر وہی معیار ہوگا کہ انہی کی مثل اگر جو خشکی والے پرندے ہیں جس طریقے سے وہ حلال ہوتے ہیں، جس طریقے سے ان کے اندر معیار ہے حلال ہونے کا، وہی معیار کیا ہے ان کے اندر پایا جانا بھی کیا ہے ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ چیز کیا ہے ہمارے ہاں آگی کہ سمندری چیزیں جو ہیں وہ یہ کیا حلال نہیں ہیں۔ اہل سنت کے ہاں کیا ہے، وہ کہتے ہیں سمندر میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری حلال ہیں سوائے زہریلی چیزوں کو، زہریلوں کو آپ سائڈ پہ کر لیں، اور باقی جو ہے وہ ان کا ایک نظریہ ہے کہ ہر چیز کیا ہے جو سمندر کے اندر وہ کیا ہے جی حلال ہے۔ یعنی یہ کون بیان کر رہے تھے؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ اپنی تحقیق بیان کر رہے تھے، ممکن ہے یہ فقہ حنفی نہ ہو لیکن اس کی تحقیق کے مطابق یہی ہے۔ اچھا، یہ لا یحل من السمک الا ما کان له فلس عرفا، کہتے ہیں یہ سمک میں سے کوئی چیز حلال نہیں ہے مگر وہی مچھلیاں حلال ہوں گی کہ لہو فلس عرفا، کہ جن کا عرفی طور پہ کیا ہوتا ہو جی فلس ہوتا ہو، یعنی چھلکا کیا ہے ہوتا ہو، یعنی ایک ہوتی ہے کھال اور ایک ہوتا ہے چھلکا ہوتا ہے۔ کھال تو وہی جو اس کی ایک جلد ہے، وہ تو مچھلی کے اوپر رہتی ہے، گوشت کے اوپر جلد، اس جلد کے اوپر کیا ہے جی ایک کیا ہوگا چھلکا ہوگا۔ فلس عام طور پہ سکے کو کہتے ہیں اور فلوس بھی کیسی سے ہے، تو ذا فلسن کیا مطلب، یعنی اس کا جو چھلکا ہوتا ہے وہی سکے کی طرح گول گول کیا ہوتا ہے، تو وہ جو گول گول چھلکے اس کے اوپر بنتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ مچھلی ایسی ہے کہ جو ذا فلسن ہے۔ ولو بالاصل، یعنی اگرچہ جو ہے وہ اصل میں وہ ذا فلسن ہو، لیکن ابھی جو عوارض اور حالات ایسے بن گئے کہ وہ اس کے جو سارے چھلکے ہیں وہ اتر گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اصل اس کی کیا ہے اصل پیدائش کو دیکھا جائے گا کہ اصل اس کی جب پیدائش ہوتی ہے اور یہ بڑی ہوتی ہے تو چھلکے ہوتے ہیں، لیکن ابھی کیا ہے وہ فرض کریں کہ ایسے پانی میں رہ رہی ہے جو کھارا پانی ہے یا پتھروں والا پانی ہے، تو وہ پتھروں سے ٹکرا کے اس کے چھلکے کیا ہے اتر گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کا شکار آپ نے کیا پکڑی تو ایک چھلکا بھی کیا اس کے اوپر نہیں تھا، بالکل کیا صاف تھی، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ چھلکے اس کے تھے اصل میں، لیکن ابھی کسی عارضے کی وجہ سے یہ چھلکے کیا ہو گئے اس کے زائل ہو گئے، تو یہ مچھلی بھی کیا رہے گی حلال رہے گی۔ یعنی لہو فلسن عرفن ولو بالاصل، بالاصل کیا مطلب، یعنی جب اس کی پیدائش ہوتی ہے شروع میں اس کے کیا چھلکے ہوتے ہیں، فلا یضر، پس نقصان نہیں دیتا کہ زوالہ بالعارض، کہ یہ جو اس کے فلس ہیں یہ جو چھلکے ہیں اس کے جو ہے وہ یہ کسی عارض کی وجہ سے یہ کیا ہو جاتے ہیں زائل ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ اس میں کیا کوئی نقصان نہیں ہے۔ فَيَحِلُّ الْقَنْعَةُ وَالرَّبِيسَ وَالْبَزُّ وَالْبُنِّ وَالشَّبُّوتُ وَالْقَطَّانُ وَالطَّبْرَانِ وَالْإِبْلَامِ، یہ ساری جو ہے وہ مچھلیوں کے کیا نام ہے۔ اب ان کے اردو میں کیا نام ہے اس کے لیے ظاہری بات ہے گوگل کا کیا سہارا لینا پڑے گا، تو وہاں پہ آپ قنعت لکھیں گے، ربیسہ لکھیں گے تو ان کے اردو میں نام اور انگلش میں نام کیا ہے آ جائیں گے۔ عام طور پہ اردو میں نام زیادہ استعمال نہیں ہوتے، وہی انگلش والے نام کیا ہے ہمارے ہاں کیا چلتے ہیں، یا انگلش والے یا فارسی والے۔ تو بہرحال اس بارے میں نے تحقیق نہیں کی کہ انگلش میں کیا نام ہے اردو میں کیا نام ہے، تو یہ آسان ہے، انٹرنیٹ ہے اس کے اوپر آپ یہ سرچ کر سکتے ہیں، تصویریں بھی آ جائیں گی، ساری چیزیں کیا آ جائیں گی۔ اچھا جی، وَيُلْحَقُ بِهَا الْإِرْبِيَانُ، اسی مچھلی جو چھلکے والی ہوتی ہے اسی کے ساتھ ملحق ہوگی اربیان، المسمى فی زمان ھذا بروبیان، کہ آج کے زمانے میں اسے روبیان کہتے ہیں۔ اربیان ایک فصیح پرانا نام ہو گیا، ابھی کے نام کیا ہے اربیان ہو گیا۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں اس کا نام کیا ہے وہ جھینگا فش ہے، ٹھیک ہے، جھینگا مچھلی ہے کہ جو ایک کیڑے کی طرح ہوتی ہے، یوں گول کیا ہے گھوم رہی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بھی دیکھیں تو وہ گول گول کیا ہوتا ہے چھلکا ہوتا ہے، وہ بڑے سائز کا ہوتا ہے چھلکا، چھوٹے سائز کا کیا نہیں ہوتا، وہ چھلکا کیا اس کے اوپر سے اتر جاتا ہے۔ یعنی یہ مجھے یاد پڑتا ہے روایت اس طریقے سے تھی کہ وہ ایک تھیلے میں کیا ہے اس کے پاس یہی روبیان تھے، یعنی یہی جو جھینگا فش تھی، تو امام علیہ السلام سے پوچھا تو امام نے کہا کہ یہ خود اس کے اندر تو وہ آواز بھی آ رہی ہے، چھلکے کی آواز بھی آ رہی ہے، یعنی اس کے کھڑکنے کی کیا ہے آواز بھی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر چھلکا ہے تو اس کے کھانے میں کیا ہے کوئی حرج نہیں ہے، یہ کیا ہے حلال ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی جھینگا جو مچھلی ہے یہ جھینگا فش کیوں کھاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس کا چھلکا ہے اپنا، اور روایات میں کیا ہے اس کو حلال کہا گیا ہے۔ دون ام روبیان، لیکن جو ام روبیان ایک استعمال ہوتا ہے کہ یہ
کیکڑا تو نہیں ہوتا، کیکڑے کی طرح ہے، یہ کیا ہے بڑا سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. کیکڑے عام طور پہ اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کیکڑے کی بہت قسمیں ہیں، ویسے کیکڑے کہتے ہیں اس کے 12 پاؤں ہوتے ہیں، اس کے بعض 12 نہیں ہوتے، 6 کے 8 ہوتے ہیں، لیکن اس کی شکل کیا ہے وہ بڑی ہوتی ہے. روبیان کیا اسے کہتے ہیں. یہ یعنی دو چیزوں میں فرق ہے. ایک اس کی پوسٹ بھی تیار کی تھی مدرسہ القائم والوں نے، تصویر لگا کے باقاعدہ. نا یہ اس سے کیا کہتے ہیں، یہ روبیان ہے، یہ حلال ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں یہ حلال ہے. اچھا روبیان کیا ہے، وہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، وہ یہ ہے، یہ بڑا ہے، یہ روبیان ہے، ٹھیک ہے. یعنی اب یہ کیکڑا بھی نہیں ہے، یعنی جس طرح کیکڑے کو اس طرح کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے حلال، یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے روبیان. تو یعنی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے روبیان اور اس میں. روبیان کا یہ تو چھلکا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ ہے حلال ہے. یہ جو ہے نا، یہ تو کیکڑا ہے، اور روبیان ہے، یہ سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے، یعنی یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام. تو باقی جو چھوٹا ہے یہ پیکٹوں میں ملتا ہے، یہاں پہ کفیل وغیرہ پڑا ہوتا ہے، یہ اس طرح کی ہوتی ہے، یہ پوری جھینگا فش ہے، یعنی اس طرح کی شکل ہے، یہ کیا حلال. تو اسے روبیان کہتے ہیں، یعنی آپ گوگل پہ روبیان لکھیں گے تو یہ ساری کیا آ جائیں گی. اچھا جی، یہ چل رہے، بند کر دی ریکارڈنگ، چلے ٹھیک. اچھا جی، وَلَا يَحِلُّ مَا لَيْسَ لَهُ فُلْسٌ عُرْفًا فِي الْأَصْلِ، اور وہ مچھلی حلال نہیں ہوتی ہیں کہ جن کی اصل میں، یعنی اصل خلقت میں کیا ہے ان کا چھلکا نہیں ہوتا، اس کے اوپر جو گول چھلکے بنتے ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں. اس کے نام بھی کیا عربی میں یہاں پہ لکھے ہیں، جری، زمبیر، ذہب اور مارماہی. یہ کیا ہے جی، حلال نہیں ہوں گے. تو یہ واضح چیزیں ہوں گی. وَإِذَا شُكَّ فِي وُجُودِ الْفُلْسِ وَعَدْمِهِ بَنَا عَلَى الْعَدَمِ، اور ایک مچھلی ہے اس کے بارے میں شک پڑ گیا کہ کیا اس کا جو اصل میں ہے وہ چھلکے والی ہے یا اصل میں یہ چھلکے والی نہیں ہے، تو پھر کس کے اوپر بنا رکھیں گے، عدم کے اوپر بنا رکھیں گے، کہ ہم کہیں گے کہ یہ اصل یہ ہے کہ چھلکے والی نہیں ہے، کیونکہ چھلکا انہیں ثابت نہیں ہوا. تو اصل یہ چھلکے والی نہیں ہے، جب چھلکے والی نہیں ہے تو اب اس کو ہم کیا شمار کریں گے، حرام شمار کریں گے. یعنی یہی وہ مثال دے رہے تھے کہ ادھر گلگت بلتستان میں جو ٹراؤٹ فش کی طرح کی کیا ایک فش ہے کہ جس کے بارے میں یہ بحث موجود ہے کہ کیا اس کا چھلکا ہے یا چھلکا نہیں ہے، ایک مشکوک صورتحال بنی ہوئی ہے. تو وہاں پہ آپ کیا مومنین کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کی کھال کے اوپر کوئی چھلکا ہے، بولو چھوٹا سی کیوں نہ ہو، تو پھر آپ اس کو کیا سمجھیں گے، اصل بنا کیا رکھیں گے کہ چھلکے والی نہیں ہے، اور یہ کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا یہ اگر حرام ہو جائے گی تو بہت بڑا کاروبار ہے یہ تو، یعنی وہ تقریباً 2500، 3000، 4000 کی کلو وہ کیا ہے فروخت ہوتی ہے، وہ بڑی مہنگی کیا فش ہے. اچھا، تو یہ کیا ہے معیار ہے مچھلی کے حلال ہونے کا. لہٰذا مچھلی کے معیار ہونے کا، یہ مچھلی کے حلال ہونے کا یہ معیار نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہو، کانٹا ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر کانٹا ہونا معیار نہیں ہے، بلکہ اس کی جو کھال ہے، جلد ہے، اس کے اوپر کیا ہے وہ چھلکے کا ہونا کیا ہے، معیار ہے. اچھا، جو چھلکا ایسے رگڑنے سے کیا ہے اتر جاتا ہے. ذکر جمع من الفقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم انہ یحل من السمک المیت ما یوجد فی جوف السمکۃ المباحۃ اذا کان مباحا. اچھا جی، کہتے ہیں کہ کچھ فقہا کا یہ نظریہ ہے اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یحل من السمک المیت، کہ سمک مچھلی کیا مر گئی پانی کے اندر، لیکن وہ کہاں پہ مری، ما یوجد فی جوف السمکۃ المباحہ، اس کے پیٹ میں مری کہ جو خود مچھلی کیا تھی، مباح تھی. ٹھیک ہے جی، یوجد فی السمک المباحہ یعنی ایک بڑی مچھلی تھی، وہ بڑی مچھلی بھی کیا ہے وہ حلال ہے، اس کے پیٹ میں جو مچھلی ہے یہ بھی کیا ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی. اذا کان مباحا، کہ جو اس کے پیٹ میں مچھلی اگر یہ مباح ہے، یعنی اگر یہ چھلکے والی ہے اور اس مچھلی کو بڑی مچھلی نے کھا لیا، تو اب بڑی مچھلی نے کھایا تو اس کے پیٹ میں جا کے کیا مر گئی. تو اب بڑی مچھلی کو اگر پکڑتا ہے کوئی بندہ، اس کے پیٹ میں دیکھا تو یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، یہ چھلکے والی ہیں اور وہ ساری کیا مری ہوئی ہیں، تو وہ بھی کیا ہے حلال ہو جائیں گی.
تو بس یہ ایک فقہا کا نظریہ تھا کہ حلال مچھلی ہو، مباح مچھلی ہو، اور اس کے پیٹ میں جو مباح مچھلی مر جائے گی تو وہ بھی کیا ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مچھلی چونکہ پانی کے اندر مری ہے لہٰذا یہ کیا اب حرام ہوگی. ان کا یہ ایسا نہیں ہے. بڑی مچھلی نے شکار کر لیا، یعنی وہی آپ کہہ دیں کہ شکار کی طرح کی کیا صورتحال بن گئی ہے کہ بڑی مچھلی نے شکار کیا تو یہ اس کے پیٹ میں یہ کیا ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی. وَلَٰكِنْ هَٰذَا مَحَلُّ إِشْكَالٍ، لیکن سیستانی فرماتے ہیں کہ ان کے اس نظریے کے اوپر مجھے اشکال ہے. فَلَا يُتْرَكُ الْاحْتِياطُ بِالْاجْتِنَابِ عَنْهُ، پس احتیاط کو ترک نہ کیا جائے. یعنی احتیاط واجب کیا ہوگی کہ جو مچھلی بڑی مچھلی کے پیٹ میں مری ہوئی ہوتی ہے تو اس سے کیا کیا جائے، اجتناب کیا جائے. وَأَمَّا مَا تَقْذِفُهُ السَّمَكَةُ الْحَيَّةُ مِنَ السَّمَكِ فَلَا يَحِلُّ. اما ما تقذفُهُ، لیکن وہ چیز کہ جسے جو ہے وہ زندہ مچھلی نے نگل لیا ہے، من السمک، مچھلیوں میں سے، زندہ مچھلی نے کیا مچھلیوں میں سے نگل لیا ہے، فلا یحل، تو وہ حلال نہیں ہوگی، الا ان یضطرب، کہ مگر کیا ہے کہ وہ ہل رہی ہو، اس کے اندر حرکت ہو، وہ یؤخذ حیا خارج الماء، اور پانی کے باہر اسے زندہ حالت میں کیا ہے پکڑ لیا جائے. تقذفہ اور پہلی والی صورت میں کیا فرق ہے؟ پہلی والی صورت میں فقط انہیں نگلا نہیں ہے، نگلنے کے بعد اس کے اندر وہ کیا مر بھی گئی ہے، یعنی باقاعدہ اب وہ اس کے وہ پیٹ کا کیا ہے حصہ بننے جا رہی ہے، ہضم ہونے جا رہی ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ ما تقذفہ، کہ فقط جو ہے وہ زندہ مچھلی سے نگلا ہے، ابھی نگلنے کے بعد کیا ہے وہ ابھی حالت اضطراب میں اندر کیا حرکت کر رہی ہے، اور اس کو آپ نے پکڑ لیا، باہر نکال لیا، اور وہ یؤخذ حیا خارج الماء، اور اسے پانی کے باہر کیا ہے اسے آپ نے زندہ حالت میں پکڑا. یہ نہیں ہے کہ وہ اندر ہی مر چکی تھی، زندہ حالت میں پکڑ رہا تو پھر تو وہ کیا ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی. والاحوط الاولیٰ، اور احتیاط اولیٰ کیا ہے کہ اعتبار و عدم انسلاخ فلسی ایزن، کہ یہ چیز بھی شرط معتبر ہوگی کہ اس کا جو چھلکا ہے وہ اتر نہ گیا ہو. یعنی ہم یوں نظریہ بنائیں گے کہ سید سیستانی کے مطابق جو بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلی کو نگل لیتی ہیں تو ان چھوٹی مچھلیوں کے حلال ہونے کا کیا قانون رہے گا؟ ہم کہیں گے کہ قانون یہی رہے گا کہ ان کے اندر حرکت ہو اور پانی کے باہر انہیں زندہ پکڑ لیا جائے. اور تیسری شرط کیا ہے، واجب نہیں ہے، احتیاط اولیٰ کے طور پہ ہے کہ ان کے جسم پہ وہ چھلکا بھی کیا ہے موجود ہو. ایسا نہیں ہے کہ کچھ دن رہنے کے بعد وہ چھلکا ان کا کیا ہو چکا ہو، ختم ہو چکا ہو. لیکن یہ اگر ختم ہو بھی چکا ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن احتیاط اولیٰ یہ ہے کہ وہ ختم نہ ہو چکا ہو. بیض السمک تتبع السمک، مچھلی کے جو انڈے حلال ہوں گے یا حرام ہوں گے، کہتے ہیں یہ مچھلی کتابیں ہیں. مچھلی اگر حلال ہے تو انڈے بھی کیا حلال ہیں، مچھلی حرام ہے تو انڈے بھی کیا حرام ہو جائیں گے. فبیض المحلل حلال، پس جو محلل مچھلی ہے، حلال مچھلی ہے، اس کا جو بیض، اس کا انڈا ہے وہ بھی حلال ہو جائے گا. وہ ان کان املس، اگرچہ اس کے انڈے کو دیکھیں تو اس کے اندر کوئی کھردرا پن نہیں ہے، وہ املس ہے. ٹھیک ہے، املس کا اردو میں کیا معنی کریں گے؟ تعبیر کہ ملائم جسے کہتے ہیں، بالکل ملائم، نرم و نازک. ہاں نرم و نازک، یعنی اس کے اوپر وہ نہیں ہے کچھ بھی. املس کھردراپن نہ ہو اس کے اوپر. چکنا ملائم، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا چکنا اور ملائم. چکنا ملائم. یعنی آپ نے کہا کہ مچھلی تو خود کھردری ہے، اس کے اوپر تو وہ چھلکا ہے، لیکن جو انڈا اس کا ہے وہ چکنا اور ملائم ہے. تو کہتے نہیں، انڈے کے اندر یہ معیار نہیں ہے کہ انڈا بھی کیا ہے وہ بھی چھلکے، اس کے اوپر بھی چھلکے ہوں، ٹھیک ہے، کھردرا ہو. وبیض المحرم حرام، اور جو حرام مچھلی کا انڈا ہے وہ حرام ہو جائے گا. وہ انکان خشن، اگرچہ وہ انڈا آپ نے دیکھا وہ چکن اور ملائم نہیں ہے، وہ خشن ہے، کہ اس کے جو اوپر انڈے کی جو ہے جلد وہ اس کی چھلکے والی شکل بنی ہوئی ہے، یعنی وہ ملائم نہیں ہے، چکنا نہیں ہے، بالکل کھردرا پن ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو یعنی انڈے کی حلال اور حرام ہونے کا یہ معیار نہیں ہے مچھلی میں. آپ دیکھیں کہ انڈے کے اندر اگر کھردرا پن ہو، اس کی جو باہر والی جلی ہے، ٹھیک ہے، کھردرا اگر پن محسوس ہو، ہاتھ آپ لگائیں تو وہ جی حلال، اور جس کے اندر جو ہے وہ چکنا پن ہو، بالکل وہ ملائم ہو، بالکل کھردرا پن نہ ہو، ٹائل کی طرح بالکل ملائم ہوتا ہے جیسے مرغی کے انڈے ہوتے ہیں، تو وہ حلال. کہتے ہیں نہیں، یہ معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، معیار کیا ہے کہ اگر وہ حلال کا انڈا ہے تو وہ حلال، اگر حرام مچھلی کا انڈا ہے تو وہ کیا ہے، حرام ہو جائے گا. وَإِذَا اشْتَبَهَ، اور اگر انڈے آ جائیں اور اشتباہ ہو کس بات میں، کہ انہو من المحلل او من المحرم، کہ یہ انڈا جو ہے وہ حلال مچھلی کے ہیں یا حرام مچھلی کے ہیں، تو فلا بد من الاجتناب عنہ، تو پھر اس سے کیا ہے بچنا ضروری ہے. عام طور پہ جو ہم نے ویڈیوز وغیرہ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے بالکل کیا انڈے ہوتے ہیں دال کی طرح کے نا، تو وہ باقاعدہ کیا اتنے کٹھے کر کے ان کو پکایا جاتا ہے، اور پکا کے کیا لوگ اس کو کھاتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو وہ ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بہت ہی جو ہے وہ مہنگے ہیں، یعنی ایک خاص مچھلی ہے تو وہ تقریباً کچھ عرصہ لگتا ہے، 6 مہینے کے سال کتنا لگتے ہیں، وہ انڈے اس کے اندر بنتے ہیں، وہ پھر نکال لیتے ہیں اس کے اندر انڈے نکال کے وہ فرائی کر کے یا ابال کے کیسا آپ کو دیتے ہیں، تو وہ ایک چھوٹا سا کپ بھی پتہ نہیں کتنے وہ ہزاروں ڈالر میں کہ اس طرح وہ بتا رہے تھے، قیمتی چیز ہے کوئی بڑی۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ایک دکان پہ دیکھا تو انہوں نے کیا ہے اس کے اندر انڈے نکال کے رکھے ہوئے تھے، اب وہ انڈا کیا ہے گوبر کی طرح میں لگتا ہے کہ یہ گوبر ہے، گند ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ بڑی قیمتی چیز ہے جی، یہاں پہ لوگ بڑے شوق سے کہہ لیتے ہیں اور اس سے کیا کھاتے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے نہیں دیکھا کبھی کہ کسی نے جو ہے مچھلی کے انڈے پکائے ہوئے ہوں یا مچھلی کے انڈوں کا آملیٹ بنایا ہوا اور اس نے دعوت کی ہو، تو یہ چیز سنی ہے، مثلا پریکٹیکل طور پہ کیا نہیں دیکھی۔ تو لہٰذا یہ کوئی حرام والی بات نہیں ہے نا، آپ کہیں کہ یہ کہ جو مچھلی کے انڈے پکا لیے تو گوبر اور گند ہے، ٹھیک ہے، گند کو آپ نے پکا لیا، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی ابھی اس کے اندر اتنی چھوٹی سی مچھلی ہوتی ہے بالکل، ٹھیک ہے، وہ بھی تو مچھلی بن رہی تھی اس کے اندر اور اس طرح چیز پکا رہی، تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ ایشو نہیں ہے، وہ حلال ہی ہوں گے۔ تو مچھلیوں کا اور یہ باب کیا ختم ہو گیا، تو اس کے اندر کیا ہے سسٹم بڑی آسانی کے ساتھ ہے اور ایک سمپل چیز ہے، کوئی اس میں کیا مشکل چیز نہیں ہے کہ کون سی مچھلی حلال اور کون سی کیا حرام ہے، معیار کیا واضح کر دیا انہوں نے۔ تو اب اس میں لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں مچھلی کی تصویر کھینچ کے، ٹھیک ہے، یا مچھلی کا نام لکھ کے بھیج دیتے ہیں، یا وہ ایک ڈبے میں مچھلی لیتے ہیں اس کے اوپر وہ نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ کون سی مچھلی ہے، وہ آپ کو کیا بھیج دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ آپ بتائیں حلال ہے یا حرام ہے، تو آپ بھی آگے سے یہی جواب دیتے ہیں اگر اس کا چھلکا ہے تو حلال، اگر اس کا چھلکا نہیں تو حرام۔ اب وہ پوچھتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے چھلکا ہے یا چھلکا نہیں ہے، ہم کہ پھر سرچ کریں گوگل پہ، سرچ کریں گے اور آپ کو اگر اطمینان ہو گیا تحقیق سے کہ ہاں یہ وہ مچھلی ہوتی ہے کہ جس کا چھلکا ہوتا ہے پھر تو حلال ہے، اور اگر آپ اطمینان تک نہیں پہنچے، صورتحال مشکوک رہی کہ پتہ نہیں اس کا چھلکا ہے یا چھلکا نہیں ہے، تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا، اس کا کھانا کیا رہے گا، حرام رہے گا۔ ہاں بالکل ایسے جی 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 وہی نہیں پتہ۔ اسی طریقے سے وہ جو پیکنگ میں آتے ہیں چھوٹے ڈبے جو آتے ہیں ایران سے، اور یہ وہ تو مچھلیاں تھوڑی سی بوائل شدہ ہوتی ہے اور کچھ بنی ہوئی ہوتی ہے، تو کانٹے بھی اس کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، تو وہ انسان یہ کہے کہ کانٹے تو اس کے اندر ہیں نہیں، کیونکہ کانٹے ہونا اور نہ ہونا تو معیار نہیں ہے مچھلی کے حلال حرام ہونے کا، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر کانٹے تو نہیں ہوتے، جو مچھلی میں ڈبہ پیک میں آ رہی ہوتی ہیں سوائے اس کے چھوٹی ایک آ رہی ہوتی ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں، تو کانٹے تو نہیں ہوتے اس کے اندر، ٹھیک ہے، پھر وہ حلال اور حرام ہونے کا کیا معیار ہے، پھر یہی معیار ہے کہ اس کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے اس کو آپ سرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں عام طور، تو عام طور پہ جو ایران سے آ رہی ہیں مچھلیاں تو وہ ہوتی چھلکے والی ہی ہیں سرنی۔ تو بہرحال جب نجف میں ہم شروع میں آئے تھے تو اس وقت کافی لیتے تھے وہ، یعنی مچھلی کا ایک ڈبہ خریدا، اس کو جو ہے وہ پیاز اور ٹماٹر میں بنا لیا، تو ایک نظام تھا، بھی کافی عرصے سے نہیں تھی وہ چیز۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ فرض کیا نیٹ پہ ہم سرچ کرتے ہیں کہ بعض مچھلی اس کا ہمیں پتہ پھر بھی نہیں چلتا، ہاں پھر بھی نہیں چلتا، یا ویب سائٹ میں اختلاف ہو جاتا ہے، کچھ رپورٹ آپ نے پڑھی ویکیپیڈیا کی وہ کہتے ہیں چھلکا ہے، دوسری رپورٹ کہہ رہی چھلکا نہیں ہے، اس طرح کے اگر اختلاف ہو جائے تو مشکوک صورتحال ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو نہیں بھروسہ کر سکتے، ہاں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، یا ایشو یہ بن رہا ہے جو استفتاء میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا چھلکا ہے لیکن بڑا باریک ہے، وہ عام طور پہ لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن اگر وہ کوئی آلہ وغیرہ لگا کے دیکھیں تو وہ اس سے نظر آ جاتا ہے، تو انہوں نے کہا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اگر چھلکا ہے نا چاہے نظر ابھی نہیں آ رہا تو وہ بھی ایشو نہیں ہے۔ یا بعض کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا چھلکا ہوتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ بس 2-3 دن کے اندر ہی وہ جب مچھلی بڑی ہوتی ہے وہ اتر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک، اس کے بعد جب چھوٹی سی تھی 2-3 دن کی چھلکا اتر گیا اس کا، اب وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے 5-6 مہینے کی، تو اب چھلکا اس کا ہے ہی نہیں، تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا چھلکا ہے ہی نہیں شروع سے، لیکن تحقیقات وہاں پہ کیا بتاتی ہیں کہ نہیں اس کا چھلکا شروع میں تھا، اور وہ کیونکہ بڑا وہ نازک تھا اس کے جسم کے اوپر وہ اتر گیا پانی کی وجہ سے، یا جو پتھریلے پانی میں مچھلیاں رہتی ہیں تو اس کو بھی کیا قرار دیا، حلال قرار دیا، یعنی وہ تحقیقات کی وجہ سے ہے، اگر کسی کو کیا پتہ مچھلی پکڑی ہے کہ یہ شروع میں اس کے کیا تھی، وہ ساری جو تحقیقات آ رہی ہیں ان کی بنیاد پہ، تو اسی وجہ سے وہ جدید فقہی مسائل میں پوری انہوں نے لسٹ دی ہے مچھلیوں کے نام لکھ کے، ان کی تصویریں بنا کے، کہ اگرچہ اس کو آپ ابھی خریدیں گے مارکیٹ سے جا کے، چاہے چھوٹی خریدیں یا بڑی خریدیں، چھلکا اس کے اوپر نہیں آپ کو ملے گا، لیکن تحقیقات نے یہ بات ثابت کی ہے کہ چھلکا ان کا بالاصل تھا، اور بعد میں کیا ہو گیا پانی کی وجہ سے کسی ایشو سے زائل ہو جاتا ہے اس کا چھلکا، تو یہ قانون اس میں رہے گا۔ اچھا، دوسرا آ جائیں البہائم و نحوہا، ٹھیک ہے، بہائم اس کو اردو میں ہم ترجمہ کیا کریں گے، جانور،
ٹھیک ہے. مچھلیوں کو بھی جانور ہی کہتے ہیں، کیا اردو میں کہتے ہیں؟ وہ اسی میں لفظ آبی حیات یا سمندری حیات میں سمندری جانور، سمندری جانور میں جانور مچھلی کو کہتے ہیں. پھر جانور قسموں سے خشکی کے جانور بہائم، بہائم کو ایک ترجمہ اس کا بہیمہ مویشی کا بھی ہوتا ہے، چوپائے. ٹھیک ہے، ہاں چوپائے یہ لفظ ٹھیک ہے. البہائم بنا چوپائے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا کیا معیار ہے؟ کہتے ہیں کہ البہائم البریہ جو خشکی کے چوپائے ہیں حیوانات میں سے، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتے ہیں اہلی پالتو اور ایک ہوتے ہیں وحشی، یعنی پالتو نہیں بلکہ جنگلی. اگر پالتو میں آ جائیں فیحل منہا جمیع و اصناف الغنم، تو اس میں غنم کی جتنی بھی اقسام آپ کو ملتی ہیں، بھیڑ بکری، اور اسی کے اندر جو ہے وہ آپ چلتے جائیں آگے جو بھی ہوں، بکریاں مختلف قسم کی ہیں، بھیڑیں مختلف طرح کی آ چکی ہیں. بقر کی جو ہے وہ تمام اصناف، بقر کی تمام اصناف کا یہ مطلب ہے کہ گائے کے ساتھ ساتھ بھینس بھی آ جائے گی، بھینسا بیل وغیرہ یہ سارے اس میں آ جائیں گے. ابل کی جو ہے وہ تمام اس کے اندر اصناف آ جائیں گی، چاہے وہ ایک کوہان والا ہو، دو کوہان والا ہو، ٹھیک ہے، سفید والا اور سرخ ہو، جو بھی ہو. تو غنم، بقر اور ابل کی تو تمام اصناف کیا ہیں، حلال ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جو پالتو ہیں. وہ یکرہ الخیل، خیل گھوڑا ہو گیا، بغال کیا ہو گیا، خچر ہو گیا، اور حمیر یہ کیا ہو گیا، گدھا ہو گیا. گھوڑا، خچر اور گدھا یہ کہیں جی مکروہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی. وہ یحرم منہ الکلب والہر، اور انہی پالتوؤں میں سے جو کتے ہوتے ہیں یہ پالتو ہوتے ہیں. ہر کیا ہے، بلی پالتو ہوتی ہے. کتا، بلی اور اس طرح کے جو بھی جانور پالتو رکھے جاتے ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے، حرام ہو جائیں گے. تو لہٰذا جو پالتو یعنی لوگوں کے ساتھ جو عادی ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان میں سے جو ہے وہ یہی بھیڑ بکری اور اونٹ یہ حلال ہوتے ہیں. باقی گائے، گدے وغیرہ جو رکھے جا رہے ہیں وہ کیا مکروہ ہے. اچھا جی. عمل وحش جنگلی میں آ جائیں تو جو جنگل میں زندگی گزارتے ہیں اور پالتو نہیں بنائی جاتی چیزیں، فتحل منها الذباء والغزلان والبقر والکباش الجبلیہ والیحامیر والحمر الوحشیہ. فتحل منها تو ان میں سے کیا حلال ہیں، الذباء والغزلان، یہ ہرنوں کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. دقیق ان کا کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. الذباء ہرن ہے، ذبا کا مطلب ہرن ہے، اور غزلان بھی یہ کیا ہے، ہرن کی معنی میں. ہاں غزلان کا مطلب یہ ہرنی لکھا، غزالہ غزلان، ٹھیک ہے، ہرن اور ہرنی. اچھا جی. اور کیا لفظ ہے، بقر وہ گائے، جنگلی گائے ہوتی ہے. الکباش الجبلیہ، پہاڑی جو ہے وہ کپش ہو گئے، پہاڑی دمبا اس کا معنی ہونا چاہیے، یعنی اس سے کہتے ہیں مینڈا کہتے ہیں، کباش جو ہے نا مینڈا. تو کباش الجبلیہ جو پہاڑی مینڈا ہوگا، یعنی پہاڑی مینڈا وہی پہاڑی دمبا بھی اسے کہتے ہیں، پہاڑی دمبا، ٹھیک ہے. جس کو مارخور جو ہے اس طرح بولا جاتا ہے جانور. مارخور، ہاں یہ ٹھیک ہے. اچھا جی. اگلا لفظ کیا ہے، یحامیر ہے. یحامیر لفظ نہیں آ رہا یہاں پہ. وہی ہمارا وہ گدے سے ہے، زیورہ تو نہیں، ہاں زیبرا ہو جائے گا یہ، گدھے کی طرح. ٹھیک ہوگا یہ زیبر ہو. گوگل پہ دیکھتے ہیں. ہاں وہی اس کے لیے نا ایک جو جنگلی گدھا ہے اسے ہم لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں زیبرا کہتے ہیں. یحمیر، نہیں یحمور اور یحمیر کہتے ہیں وہ 12 سنگے کو. ہاں یہ یحمور جو ہے نا جسے ہم اردو میں 12 سنگا کہتے ہیں، جس کے سر پہ بہت سینگ ہوتے ہیں. یحمور اور یحامیر، یحمور کی جمع جو ہے یحامیر ہے، 12 سنگے ہو گئے. اور جو حمر وحشی ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں زیبرا کو کہتے ہیں، الحمر الوحشی. ہاں الحمر الوحشیہ، ہاں یہ جو ہے وہ آ گیا. اسے کیا کہتے ہیں، گدے نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں زیبرا ہو گیا.
ہاں یہ مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹری دکھا رہے تھے اہل سنت والے، تو اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو زیبرہ کھڑا ہوا ہے یہ حلال ہے، یہ وہ کھاتے ہیں باقاعدہ ذبح کر کے، جبکہ گدھے کے اوپر اختلاف ہے کہ گدھا حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اس کی جو حرام ہونے والی روایات ہیں اس کو اکثر لوگ کراہت کے اوپر کیا حمل کرتے ہیں کہ یہ کیا مکروہ ہے، کیونکہ کچھ روایات کیا ہے اس کے حلال ہونے کی بھی ہیں، روایات میں اختلاف ہے۔ لیکن جو خمر وحشی ہے یعنی کہ جو زیبرہ ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ اتفاق ہے، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ کیا ہے حلال ہے، اس میں کیا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو زیبرہ جو ہے وہ ہے تو گدھے کی طرح ہی ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی حلال ہے۔ وَتَحْرُمُ مِنْهَا السِّبَاع، ان جانوروں میں سے جو سباع شمار ہوتے ہیں، سباع یعنی جو درندے جانور کے شمار ہوتے ہیں، سباع کی تعریف کر رہے ہیں، وَهِيَ مَا كَانَ مُفْتَرِسًا، سباع وہ اسے کہتے ہیں کہ مَا كَانَ مُفْتَرِسًا جو کیا ہوتے ہیں مفترساً، چیرنے پھاڑنے والے ہوتے ہیں، شکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَلَهُ ظُفْرٌ أَوْ نَابٌ، کہ جن کے جو ہے وہ ناخن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ظفر یعنی ناخن ہوتے ہیں، او ناب قویًا، یا جو ہے وہ ناب قوی ہوتی ہے۔ ظفر اور ناب یہ ایک کی معنی میں آتے ہیں، یعنی خاص قسم کے جو ہوتے ہیں نا، ایک کانٹا یا دو، اس کو شاید لغت میں اس کا کوئی الگ ہو ناب کا لفظ، ناب، ہاں ناب جو ہے وہ دانتوں کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ ظفر کیا ہو جائے گا، پنجے ہو جائیں گے، کہ ان کے پاؤں کے اوپر کیا ہے وہ بڑے بڑے ناخن بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارے پاس گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، تو ان کے کیا ہوتے ہیں پاؤں کے اندر وہ کانٹے نہیں ہوتے، ظفر نہیں ہوتے، بلکہ اسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں کھر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کھر ہوتے ہیں۔ تو جب کہ یہ شیر وغیرہ اور بلیاں لے لیں تو ان کے پاؤں میں کیا ہوتے ہیں ناخن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ناخن ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناب کے اندر آ جائیں، منہ کے دانتوں کے اندر آ جائیں، ہاں یہ تجوید میں ہم پڑھتے ہیں نا، انیاب جو ہیں، جو نوکیلے دانت ہیں انہیں کیا کہتے ہیں انیاب کہتے ہیں۔ تو ناب کیا مطلب ہے، نوکیلے دانت ہوتے ہیں اور صحیح مضبوط والے، بڑا جو ہے نوکیلا دانت یوں کر کے۔ تو یا تو ان کے جو ہے وہ پاؤں میں دیکھیں اور پنجوں میں دیکھیں، وہاں پہ ناخن آپ کو ملیں گے، یا جو ہے وہ ان کے منہ میں دیکھیں تو نابن قوی یعنی مضبوط کیا ہے، لمبے نوکیلے کیا ہے دانت ملیں گے۔ جبکہ جو بھیڑ بکریوں کے دانت ہوتے ہیں وہ چپٹے ہوتے ہیں، وہ نوکیلے کیا ہے نہیں ہوتے، یا نوکیلے ہوں بھی تو جتنے مضبوط کیا نہیں ہوتے، ان کے کیا مضبوط ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ ان کی قسمیں بنا رہے ہیں، اسد ہو گیا، نمر، فہد اور ذئب۔ اسد شیر کے معنی میں ہے، نمر چیتے، اور فہد بھی یہ بھی چیتے کے معنی میں ہے دونوں۔ ذئب جو ہے وہ بیڑی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ او ضعیفاً، ظفر اور ناب ان کے ہیں یعنی ناخن ہیں یا نوکیلے دانت ہیں، یا قوی یعنی مضبوط ہیں، مضبوط کی یہ مثالیں دیتی ہیں شیر چیتا وغیرہ، یا کہ ہیں وہ ضعیفاً ہیں، کمزور ہیں، ٹھیک ہے۔ ثعلب لومڑی کی مثال دے دی، اور ضبع ابن آوا، ابن آوا تو وہ اس کو کہتے ہیں گیدڑ کو، ٹھیک ہے۔ ضبع میرے خیال میں اس کو کہتے ہیں لگڑ بگڑ جو ہے، ٹھیک ہے، لومڑی لگڑ بگڑ، اور ابن آوا کیا ہے گیدڑ ہو گیا۔ وَقَضَا يَحْرُمُ الْأَرْنَبُ، اسی طریقے سے کیا ہے خرگوش کیا ہے حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مِنَ السِّبَاعِ، اگرچہ وہ کیا ہے درندوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ خرگوش کے حرام ہونے کی روایات بھی ہیں اور حلال ہونے کی بھی ہیں، دونوں ہیں، لیکن یہاں پہ سیدھی ثانی نے جو ہے حرام ہونے والی روایات کو کہہ دیا ہے۔ کما تحرم المسوخ، جیسا کہ جو مسوخ ہیں، مسخ شدہ جو جانور جنہیں کہا گیا ہے روایات میں، وہ بھی کیا حرام ہیں۔ ومنها الخنزیر، اور مسوخات میں سے جانور کون سے ہیں، خنزیر ہو گیا، ٹھیک ہے، خنزیر تو ویسے یعنی نجس ہے، قرد بندر ہو گیا، فیل ہاتھی ہو گیا، اور دب کیا ریچھ ہو گیا۔ اچھا یہ تو پھر ابن آوا کون سے بندر کو کہتے ہیں؟ ابن آوا گیدڑ کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، میں بندر کہہ رہا تھا، ابن آوا کیا گیدڑ کو کہتے ہیں، ابن آوا گیدڑ ہو گیا۔ اور ضبع کا پھر دیکھ لیتے ہیں، ضبع کیا ہے، یہ لکھ رہے ہیں آپ صاحب، مجھے بتا دیجیے گا بعد۔ الضبع، ضبع وہی کیا کہتے ہیں لگڑ بگا، بیڑی جیسا ہے، خون خار جانور، اور بجو، ایک اس کا لفظ کیا ہے بجو بھی لکھا ہوا ہے ضبع کا، بولتے ہیں ہائنس انگلش میں۔ اچھا جی
لومڑی ہو گئی، بجو ہو گیا، لگڑ بگڑ ہو گیا، ابن آوا کیا ہے، گیدڑ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ تو باقی جو کرد ہے، جو بندر ہے، یہ فرض کریں کہ اس کے ناخن آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے، یا ہوتے ہیں بعض کا ناخن ہو تو وہ ٹھیک ہے، ناخن نہ بھی ہو تو یہ چونکہ مسوخات میں ہے اس وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ اچھا جی، چلیں پھر اس کو اگلا بعد میں رہ کے، صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔